حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر شخص رعایا ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راع، وہ شخص جسے لوگوں کا، عوام الناس کا محافظ اور نگران اور سربراہ بنایا گیا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَنْ آلِ بَيْتِهِ، اور ہر شخص محافظ ہے اپنے گھر کا، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظہ ہے، وَوَلَدِهِ، اور اس کی اولاد کی محافظہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے وہ عورت پر ڈالی ہے، اولاد کی جو ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر ڈالی ہے۔ گھر کی ذمہ داری عورت کے ذمے ہے، اس کی اولاد کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی عورت کے ذمے ہے۔ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ، اور جو ملازم ہے یا غلام ہے وہ اپنے آقا کے، اپنے جو بطور ملازم رکھنے والا ہے اس کے مال کا محافظ ہے، وہ مسئول عنہ، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث پورے معاشرے کی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایک حکمران محافظ ہے، ایک فرد محافظ ہے، ایک خاتون محافظ ہے، اور وہ ملازم جس کو ملازمت پر رکھا جاتا ہے وہ بھی محافظ ہے۔ محافظت کا کیا مطلب ہے؟ محافظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں گے، تمام چیزوں کی، جہاں جہاں آپ کو بٹھایا گیا ہے، بددیانتی نہیں کریں گے۔ ایک حکمران کو یہ نہیں چاہیے کہ عوام الناس کے مفادات کے تحفظ کے علاوہ کوئی اور بات کرے۔ عوام کے مفاد کا تحفظ اس کے ذمہ دیا گیا ہے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آیا ہے، اس کے ذمہ ہے عوام کے تمام مفادات کا تحفظ، ان کے مال کا، ان کی جان کا، ان کی عزت و ناموس کا، ان کی اولاد کا، یہ سب کے سب پہلی ذمہ داری جو ہے وہ حکمرانوں کی ہے، یاد رکھیے۔ عوام الناس کے خورد و نوش کا انتظام حکومت کے ذمے ہے، اور عوام کی جانوں کا تحفظ حکومت کے ذمے ہے، ان کی اولادوں کا تحفظ حکومت کے ذمہ ہے۔ اسی لیے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہے۔ ایک اور ان کا قول ہے کہ اگر کسی پہاڑ میں چلتا ہوا خچر پتھر سے ٹکرا کر گرتا ہے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ راستے کو صاف کیوں نہیں کروایا، راستے کو صاف کیوں نہیں کروایا۔ سیدنا عمر فاروق باتیں مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جانور یہاں سے گزر رہا تھا اور پتھر سے اٹک کر جو ہے وہ یہ گر گیا ہے، مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جب احساس ذمہ داری آ جائے انسان کو تو پھر اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، یاد رکھیے، پھر اس کی دن کا چین، رات کا سکون، سب کے سب پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسے گزر جائے مجھ سے کہ میں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں۔